فکر مکمل رخ فطرت لب عالم، اے ہادی کل ختم الرسل رحمت پے ہم، اے واقف معراج بشر وارث کونین، اے واقف معراج بشر وارث کونین، اے مقصد تخلیق زماں حسن مجسم، نسل بنی آدم کے حسین قافلہ سالار، نسل بنی آدم کے حسین قافلہ سالار، انبوہ ملائک کے لیے ظل الہی، پیغمبر فردوس بری ساقی کوثر، پیغمبر فردوس بری ساقی کوثر، اے منزل ادراک دل و دیدہ پناہی۔ معزز سامعین گرامی، سورہ آل عمران میں پروردگار فرماتا ہے اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر جبکہ اس نے ان میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے جو ان کے سامنے تلاوت قرآن پاک کرتا ہے اور ان کے نفوس کو پاک کرتا ہے۔ ان کے سامنے جو آیات الہی یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی، تو ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کے جو لہجے کی تاثیر ہے اس کی وجہ سے انسان یعنی لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، چوک در چوک ان کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کے نفوس پاک ہو جاتے ہیں۔ گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہم انسانوں کے لیے اس کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، ایک نعمت ہے اور ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدۂ نبوت کے لیے اصطفیٰ کر لیا تھا، یعنی چن لیا تھا، جب ہدایت کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا اور نہ شریعت کی کوئی واضح شکل نظر آ رہی تھی۔ لوگ حیرت و پریشانی میں مبتلا تھے اور ایک راہبر کے لیے سرگرداں تھے، بے چین تھے اور فتنوں میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشات نے انہیں بھٹکا دیا تھا اور بھرپور جاہلیت نے ان کی عقلیں معوف کر دی تھیں۔ ایسے میں 12 ربیع الاول بی بی آمنہ کی گود میں عبداللہ کا چاند ایسا چمکا جس کی روشنی کائنات کے ہر گوشے میں پھیل گئی اور تمام عالم عالم انوار بن گیا۔ اس روشنی کے اس مینار سے جو کرنیں پھوٹیں تو ہر طرف چھایا ہوا کفر و جہالت کا اندھیرا تار تار ہو گیا۔ خدا کے گھر میں سجے ہوئے پتھر کے بت اوندھے منہ گر پڑے، بنجر زمینیں زرخیز ہو گئیں، خشک ندیاں پانی سے بھر گئیں۔ ایسے میں مکہ میں بھوک اور قحط کا ایک طویل زمانہ ختم ہو گیا۔ بے کسوں، بے سہاروں، یتیموں اور بیواؤں کو ان کا سہارا مل گیا، خانہ خدا کو اس کا محافظ مل گیا اور تمام کائنات کو رحمت للعالمین مل گئے۔ بہار آئی ہوائیں لے اڑیں خوشبو گلے تر سے، اٹھا صلی اللہ کا شور عالم میں ہر ایک گھر سے۔ آپ کی ولادت کی رات فارس کے بادشاہ نوشیروان کے محل میں زلزلہ آیا اور ایوان خاص کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کے آتش پرستوں نے جو آگ کئی سالوں سے روشن رکھی ہوئی تھی وہ اچانک بجھ گئی۔ کاشان کے علاقے میں ساوا جھیل جس کی پرستش سینکڑوں سال سے کی جا رہی تھی وہ یکلخت سوکھ گئی۔ مدینے میں رہنے والے یہودی عالموں نے ارض و سما کے درمیان کچھ نشانیاں دیکھیں اور قریش کے سرداروں کی مجلس میں آ کر کہا کہ تمہارے قبیلے میں جو بچہ پیدا ہوا ہے ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں جناب عبد المطلب کے گھر لایا گیا اور وہ بچہ دکھایا گیا۔ بچے کی پشت پر مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگے تمہیں یہ بچہ مبارک ہو۔ اللہ کے پیارے نبی جن کی خاطر اس کائنات کو تخلیق کیا گیا، جن پر پروردگار نے اپنا دین مکمل فرمایا اور جن کے لیے خدا رب العزت نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو تخلیق کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل، ولادت کے بعد اور بچپن سے جوانی تک جو ایسے غیر معمولی آثار اور واقعات ظاہر ہو رہے تھے، اس سے آپ کی پرورش کرنے والے صاحبان علم یہ جان گئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عام بچوں اور جوانوں سے بالکل مختلف ہیں۔ ان کی عادات، ان کا حسن اخلاق، ان کی معاملہ فہمی، ان کی علمی استعداد، ان کی امانت و دیانت، ان کا صدق و صفا اور ان کی پیغمبرانہ صلاحیتیں اس عظیم نجات دہندہ کا پتہ دیتی ہیں جس کا اقوام عالم کو صدیوں سے انتظار تھا۔ وہ ذات جو اوصاف الہی کی امی ہے، وہ ذات جو اوصاف الہی کی امی ہے، یکتائی میں ایسی کہ سایہ بھی نہیں ہے۔ ان کے لیے قائم ہوا یہ گنبد افلاک، خالق سے بڑا ان کے سوا کوئی نہیں ہے۔ لب سے لب مل گئے، پھول سب کھل گئے، لب سے لب مل گئے، پھول سب کھل گئے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے، آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے۔ ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، ہر ادا نرالی ہے مصطفیٰ کے بچپن کی، معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کے، معجزات والا ہے گود میں حلیمہ کے، جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، جن کے نوری چہرے سے دنیا ہو گئی روشن، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے، وہ اجالا پھیلا ہے گود میں حلیمہ کے، دیکھو چاند اترا ہے گود میں حلیمہ کے، آمنہ کا جایا ہے گود میں حلیمہ کے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا، پہلے آنکھ نم کی ہے. یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے، یہ ملال رہتا ہے، یہ خیال رہتا ہے. مدحت نبی میں نے جتنی کی ہے کم کی ہے. میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی، میرے ساتھ رہتی ہے برکتیں درودوں کی. میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے، میری راہ میں آئے کیا مجال غم کی ہے. میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا، میں غزل سے دور آیا جب سے یہ شعور آیا. نعت مصطفیٰ لکھنا آبرو قلم کی ہے. میں نے اس قرینے سے نعت شہ رقم کی ہے، شعر بعد میں لکھا،